السلام علیکم. پشاور ٹراک کے ساتھ میں عثمان دانش. آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور اہم کیس تھا اور پاکستان تحریک انصاف جس کے آزاد امیدوار جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے اور پھر سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جائز کیا تھا تو جو مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملی تو اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت تھی. پشاور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. کل پشاور ہائی کورٹ میں جس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو عدالت نے جو نئے منتخب ہونے والے مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی کے جو امیدوار تھے تو ان کو سے حلف نہ لینے کا حکم دیا تھا. عدالت نے آج تک جو ہے اس پر اسٹے آرڈر جاری کیا تھا لیکن اب آج جب سماعت شروع ہوئی عدالت میں تو جو درخواست گزار وکلاء تھے اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ اور جو دیگر فریقین تھے ان کے وکلاء بھی عدالت میں آج پیش ہوئے. کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اب یہ ہے کہ 13 مارچ تک جو ہے عدالت نے اسٹے آرڈر جو ہے اس میں توسیع کر دی ہے کہ 13 مارچ تک جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ نئے جو منتخب ہونے والے مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی لوگوں کو منتخب ہوئے ہیں تو ان سے حلف نہ لے. کوٹروم کے اندر کیا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد صافی صاحب اور اس کے ساتھ دانیال عزیز بھی ہے, ان سے بھی بات کریں گے. صافی صاحب سے شروع کرتے ہیں. سر, عدالت کے اندر جو کچھ ہوا اس سے آگاہ. بڑی مہربانی ہے عثمان. آج جب سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی نے 5 لارجر بینچ کیس کی سماعت شروع کی تو انہوں نے متعلقہ وکلاء سے یہ پوچھا کہ ابھی تک کس پارٹی کے وکلاء عدالت میں موجود ہیں تو MTM کا وکیل نہیں تھا جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی وکیل پیش ہوئے اور جو کامیاب امیدوار ہے اس کی جانب سے بھی وکیل پیش ہوئے. تاہم اس موقع پر انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ سے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کو ہم نے نوٹس دیا تھا کیونکہ اس میں بعض قانونی رکاوٹ کو ختم کرنے یا منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ آج جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہے اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ اس کیس کی سماعت ملتوی کی جائے اور اگر ممکن ہو تو بدھ کے روز تک اس کو سماعت ملتوی کریں, جس پر بعض پیپلز پارٹی کے وکلاء نے کہا کہ چونکہ 9 مارچ کو الیکشن ہونے ہیں اور ان کا ایک ووٹ اس میں ضائع ہونے کا خدشہ ہے, لہٰذا اس حکم امتناعی میں یہ ترمیم کی جائے کہ اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. تاہم عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ اٹارنی جنرل نہیں ہے اس لیے ہم اس کیس کی سماعت 13 تاریخ تک ملتوی کرتے ہیں اور اس میں بعض قانونی قواعد پر ہمیں مشاورت ان سے چاہیے, جس پر عدالت نے جو کل حکم امتناعی جاری کیا تھا اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو حلف اٹھانے سے روکا تھا, درخواست گزاروں کو حلف اٹھانے سے روکا تھا جو اس میں بعض روکا تھا, اس حکم امتناعی میں انہوں نے توسیع کر دی ہے 13 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو یہی لارجر بینچ جو ہے اس کیس کو دوبارہ سنے. جی بہت شکریہ امجد صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. دانیال جی بتائیے کہ عدالت نے قاضی جواد قاضی انور مشکل جب پیش ہوئے تو ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے انہوں نے بتایا ایڈوکیٹ جنرل آفس ایڈیشنل جنرل موجود تھے پیچھے لیکن کوئی آیا نہیں ہے تو ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے جو بات ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چینج ہو گئی یہاں پر اور یہ روایت ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے جو لا آفیسرز ہیں وہ لاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل خالق پختونخوا سمیت دیگر جو ایڈوکیٹ جنرل صاحبان تھے وہ مستعفی ہو گئے, انہوں نے اپنے استعفیٰ پیش کیے اور نیا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس کی منظوری بھی کی گئی ہے اور ظاہری بات ہے انصاف لائف فورم کا ایک ممبر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایڈوکیٹ جنرل ہوگا, اپنا لا آفیسر ہوگا. تو اس میں قاضی انور ایڈوکیٹ نے لارجر بینچ کے سامنے کہا کہ ہمارے جو نئے اے جی صاحب ہیں اس کی منظوری ہوئی ہے اور جلد آج ممکنہ طور پر اس کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا. تو یہ بات ہوئی ہے عدالت میں. کیا کل بھی عدالت میں جو آپ کیس جو آپ نے کل بھی کیا تھا تو کل اور آج کا جو ماحول تھا عدالت کے اندر وہ کیا کل ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے ریلیف دے گا, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا کہ جو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اس کو حکم جاری ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر اراکین منتخب
آپ ان سے حل نہ لیں. آج آپ نے جس طرح دیکھا پیپلز پارٹی کے وکیل نے استدعا کی کہ امینڈمنٹ کا صدارتی انتخابات ہونے جا رہے تھے, اس میں یہ خدشہ ہے کہ ایک ووٹ جو ہے اس کا کم ہوگا. عدالت نے ان کی اصطلاح جو ہے وہ منظور نہیں کی, بلکہ جو انٹرم ریلیف ہے اس نے 13 تاریخ تک توسیع کر دی. تو لیٹ سی کہ جب اٹارنی جنرل یہاں پر خود آئیں گے پھر یہاں پر ڈاکٹر بینچ جو ہے وہ بنا ہے اس کے لیے, تو ایک نارمل جو روٹین ہوتی ہے, ایک نارمل سماعت ہوتی ہے, تو اس دفعہ یہ چیز جو ہے تھوڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات بڑی ہے, کیونکہ لارجر بینچ اس کے لیے تشکیل دی گئی جسٹس ظاہر عمرانی کی زیر نگرانی, اور وہ 5 ججز صاحبان جو ہے وہ بیٹھے تھے. یقیناً کچھ نہ کچھ فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف. جی بالکل, دانیال عزیز جو ہے انہوں نے کورٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے آگاہ کیا. آپ کو یہ بتا دیں چونکہ یہ کیس جو ہے یہ کل بھی اس پر سماعت ہوئی تھی, دھروپ نے پچھلے کل اس پر سماعت کی تھی, اور عدالت نے جو ہے 6 کویسچن اٹھائے ہیں اس کیس میں. جو آئینی نکات ہے وہ اٹھائے ہیں کہ ان 6 کویسچن کے جواب جو ہے وہ آ جائے. اس کے لیے اٹارنی جنرل جو ہے ان کی موجودگی ضرورت ہے, اور عدالت نے اٹارنی جنرل جو ہے ان کو جو ہے کل نوٹس جاری کیا تھا. اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی, لیکن جو ایڈوکیٹ جنرل ہے خیبر پختونخوا, اب نیا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ تعینات ہوگا. جس طرح قاضی انور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا, تو کل جب بدھ کے دن اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش ہوں گے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی اس کیس میں عدالت کی معاونت کریں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے عدالت اس جو کیس ہے اس پر کوئی فیصلہ جاری کرے گی. بدھ کے دن جو بھی ہوگا اس کیس میں تو پھر اس سے بھی آپ آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.